اچھا آپ سنائیں سب لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن والذین آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی وقار، اور ہفتہ وار حلقہ ہے شخصیت کشتہ عشق رسول ہے۔ پھر فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں اللہ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، ایمان والا ہو گیا۔ اب ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ان آیات کا مولا علی المرتضیٰ سے کیا تعلق؟ انشاءاللہ اس کا بھی تطبیق اور جب جوڑیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ یاد رکھیے کہ کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جب تک اسے کوئی نسبت نہ مل جائے۔ نسبت کے ذریعے چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ آپ پتھر کو لیں جو گھر میں فرنش ٹائل لگتی ہے، اسی قیمت کا پتھر آپ مسجد میں لگائیں تو جو ہمارے گھر اسی قیمت کا پتھر لگ رہا ہے اس کی نسبت کیا ہے، اور جو اللہ کے گھر میں لگ جائے تو اس کی نسبت کیا ہے؟ نسبت کے بدلنے سے اس کا مقام و مرتبہ آپ کے ذہنوں میں بدلا ہے کہ نہیں بدلا ہے؟ اسی طرح وہ پتھر اسی لینتھ کا، اسی قیمت کا، اسی کوالٹی کا اگر بیت المقدس میں لگ جائے تو اس کی برکتیں اور ہو گئیں۔ وہی پتھر اگر کعبۃ اللہ میں لگ جائے تو اس کی عظمت اور ہو گئی، اور وہی پتھر اگر مسجد نبوی میں لگ جائے اس کی عظمت اور ہو گئی، اور اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مقدسہ معطرہ معمبرہ مصفہ مزکہ اعلیٰ و اعلیٰ میں لگ جائے تو اس جیسا پتھر کوئی ہو سکتا ہے؟ اب ہونے کو پتھر ہے مگر نسبت نے اس کا مقام بدل دیا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ نے فرمایا کائنات میں سب سے پہلا گھر جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور اللہ خود فرما رہا ہے بِبَکَّةَ مُبَارَکَةَ، کہ وہ مکہ ہے۔ بکہ بھی نام ہے اور وہاں سے مکہ ہے، یہ اس کو عربی میں قرآن مجید نے خود لقب استعمال کیا بکہ کا، تو وہ برکہ سے بکہ بھی ہو سکتا ہے، تو مبارک برکت والا، رب نے اسے برکتوں والا کہا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال ہے 13 رجب اور اس حلقہ درود و فکر میں ہفتہ وار آنے والے تمام ساتھیوں سے کہ جس کی نسبت پیدائشی کعبۃ اللہ کے اندر ہو، جو اس برکت والے مقام پر پیدا ہو، تو اس کو رب نے کتنی برکتوں دی ہوں گی، کتنی برکتوں سے نوازا ہوگا، کتنی برکتیں عطا کی ہوں گی۔ اور پھر فرمایا ہدی للعالمین، وہ اس مقام پر پیدا ہو رہا ہے جو تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ پتہ لگا جب ہدایت والے مقام پر پیدا ہو رہا ہے تو جو پیدا ہوا ہے وہ بھی ہدایت والا ہے، اور اس سے بھی ہدایت، بلکہ وہ ایسے ہدایت والے ہیں کہ وہ جس طرف رخ کر لیں رب باری تعالیٰ ہدایت کو بھی اس طرف موڑ دیتا ہے۔ ہدایت ان کے ساتھ ہے کہ جس طرف رخ کر جائیں، کیونکہ ہدایت بھی 3 قسم کے افراد میں ہوتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں ہدایت لینے والے، اور ایک ہوتے ہیں ہدایت دینے والے،
اور تیسری قسم کے افراد وہ ہوتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، جو خود رب کی قربت و معیت میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ سراپا ہدایت بن جاتے ہیں، جس طرف رخ کر لیں وہی ہدایت کا رستہ ہے، اور جس سے رخ موڑ لیں وہی باطل کا رستہ ہے۔ تو مولا علی المرتضیٰ اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کی امی جی اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ بات کچھ ہمیں جچ نہیں رہی، یا ہضم زیادہ ہیوی ہو جائے گا، یعنی ہمارے ذہن میں ہم نے سنی نہیں کبھی اس طرح، تو میں آپ کے لیے حوالے پیش کرتا ہوں اہل سنت کی کتب سے۔ امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیان کیا ہے، جن کی کتاب مستدرک الحاکم ہے۔ مستدرک وہ کتاب ہوتی ہے، ٹائٹل جس کا مستدرک ہوگا وہ کتاب ہوتی ہے جو بخاری اور مسلم کی اسناد پر، یعنی اس کی شرائط پر اکٹھی کی جاتی ہیں۔ وہ حدیثیں جو بخاری مسلم میں تو نہیں ہوتی، مگر اپنی صحت میں، اپنے مقام میں بخاری اور مسلم کی شرائط پر آتی ہیں۔ جو ایسی کتاب، جو حدیث کی کتاب جس میں حدیثیں بخاری مسلم میں تو نہ ہوں مگر اسی لیول کی حدیثیں دوسری کتب میں جمع ہو جائیں، اس کتاب کو مستدرک کہتے ہیں۔ تو امام حاکم نیشاپوری مستدرک والے انہوں نے بیان فرمایا کہ تواتر کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ میں ہوئی تھی۔ پھر سبل الہدا امام صالح شامی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی بات بیان فرمائی۔ تیسری صدی کے امام ابو عبداللہ محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی بیان فرمایا، حتیٰ کہ بر صغیر پاک و ہند میں جن کی شخصیت غیر متنازع ہے اور ہر مکتبہ فکر ان کو ادب اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، حضرت شاہ تو آقا علیہ السلام کی ولادت کعبے میں کیوں نہ ہوئی؟ سوال ہے، کویشچن ریز ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اتنی عظمت والی بات ہے کہ بتائی جائے تو پھر آقا علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے ان سے بڑھ کر عظمت والا کون ہے؟ تو ان کی ولادت کعبۃ اللہ میں کیوں نہ ہوئی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیں اوروں کو نسبتوں سے عزت دی جاتی ہے، اوروں کو برکت والی جگہوں کی وجہ سے عزت ملتی ہے اور نسبت کی وجہ سے ان کا مقام بلند کیا جاتا ہے۔ میرے حضور وہ ہیں، رب نے ان کے لیے دن بھی علیحدہ چنا، مہینہ بھی علیحدہ چنا، مقام بھی علیحدہ چنا۔ کیوں؟ کہا اوروں کو نسبت اس سے ہو تو ان کو برکت اور عزت ملتی ہے، میرا مصطفیٰ وہ ہے، وہ اتنی برکت و عزتوں والا ہے جس دن میں آ جائے اس دن جیسا دن کوئی نہیں، جس رات کے پہر میں ولادت ہو جائے اس جیسا کوئی پہر اور دن اور رات میں مقام ہی کسی کا نہیں، وہ کائنات میں اس جیسا افضل دن اور رات میں مقام ہی کوئی نہیں، جس مہینے میں آ جائے اس جیسا مہینہ کوئی نہیں، جس گھڑی میں آ جائے ان گھڑیوں جیسی گھڑی کوئی نہیں، جس تاریخ میں آ جائے اس تاریخ جیسی تاریخ کوئی نہیں۔ اوروں کو قبلہ کی سمت کی برکتیں ملتی ہیں، مصطفیٰ وہ ہے جو خود قبلہ کو کعبہ بنانے والے ہیں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یعنی اس کعبے کو قبلہ بنانے والے حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو اب آئیں تو رب نے فرمایا کہ جو اس برکت والی جگہ پاکستان کے رہنے والے کو کیا کہیں گے؟ پاکستانی۔ ہندوستان کے رہنے والے کو، امریکہ کے رہنے والے کو، تو برکت والی زمین پر رہنے والے کو بولے نا، اس پر کیوں خاموش ہو گئے؟ برکت والا کہیں گے تو جو پیدا ہی برکت والی زمین پر ہو۔ آپ کا کیا خیال کہ یہ اچانک ہوا؟ کچھ ہوتے جو بنتے ہیں محنت کر کے، مولا علی بننے والوں میں سے نہیں ہے، بنے بناؤں میں سے۔ آپ ایسی بات اگر کسی کے ذہن میں ہے اس کی اصل کیا ہے جو آپ بات بیان کر رہے ہیں، اور اگلی بات اور دیتا ہوں اور شاید حیرت میں آ جائے، فرمایا اس میں مقام ابراہیم کا مقام ہے، مقام ابراہیم کی جگہ ہے۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ اس کا مطلب جو اس میں توحید کے ساتھ آیا، رسالت کے عقیدہ حق کے ساتھ آیا، وہ ایمان والا ہو گیا۔ یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے، امن بمعنی ایمان بھی ہو سکتا ہے، وہ ایمان والا ہو گیا۔ تو پھر سوال ہے
کیا مولا علی پیدائشی ایمان والے ہیں؟ کوئی کہے گا جی یہ عجیب سوال کر رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اگر پیدائشی ایمان والے نہ ہوتے تو جب تک انہوں نے آقا علیہ السلام کو تکا نہیں تھا تب تک آنکھیں کیوں نہ کھولیں. اور اگر ذہن میں سوال آئے کہ اس کی اصل مل جائے گی کہ وہ پیدائشی ایسے ہیں، ہاں ایسا ہی ہے. میں آپ کو سورہ الفتح سے یاد دلاتا ہوں، آیت آپ کو پتہ ہے مگر اس کو اس رنگ میں پیش کرتا ہوں. فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جو آپ کی معہو، آپ کی ارد گرد والے ہیں، آپ کی معیت والے ہیں، ان کی شان یہ ہے کفار کے لیے شدت والے ہیں، اور اپنے بھائیوں کے لیے آپس میں بیٹھے تو نرمی والے ہیں. اور فرمایا ان کے جبینوں سے میرے سجدوں کے اثر کی حقیقت واضح ہوتی ہے. اور پھر اگلا جملہ ہے جو میری بات کی تائید کرے گا، ذالک مثلہم فی التوراۃ. ایسا نہیں ہے محبوب کہ یہ جو میں ذکر تیرے عاشقوں کا کر رہا ہوں نیا ہے. فرمایا تورات میں بھی میں نے تیرا ذکر تو حبیب کیا ہی ہے. تیرے عاشقوں، تیرے ان صحابہ جو معہو کی خیر والے ہیں، تیری صحبت والے ہیں، تیری سنگت والے ہیں، تیری نسبت والے ہیں، جن کا جینا مرنا بیٹھنا اٹھنا تیری رضا اور تجھے تکنے میں اپنا سب کچھ واری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کہ کیا فرمایا الروح فدا کا فزد ہر کا یک شولہ دیگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا. یہ پیار بھی پیار، یہ جان بھی پیارے چلا جانا. یہ جو عشق کی بات کو حبیب، ان کا ذکر تورات میں بھی آیا ہے اور ان کا ذکر میں نے انجیل میں بھی کیا ہے. اس کا مطلب یہ نئے نہیں ہیں، یہ اچانک نہیں ہیں، یہ رب کے امر اور اس کے حکمت اور مشیت میں رب نے جیسا چاہا ان کا ذکر ہو رہا ہے. اس لیے رب نے فرمایا ومن داخلہ، جو اس میں داخل ہو گیا. حضرت فاطمہ بنت اسد جو مولا علی المرتضیٰ کی امی جی ہیں، چھوٹی شخصیت ہے، جن کا وصال ہوا تو آقا علیہ السلام خود ان کی قبر میں لیٹ گئے. اور جب وصال ہو گیا ان کو دفنا دیا تو حضور قبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں مالک میری امی تیرے پاس آ رہی ہے، مالک میری ماں تیرے پاس آ رہی ہے. یہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، یہ بھی اول ایمان والیوں میں سے ہیں جو اول ایمان لائے. یہ سیدہ فاطمہ بنت اسد ہیں اور ان کی شان یہ ہو رہی ہے. اور جو پھر جو کعبۃ اللہ میں پیدا ہو اور فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہو. اب اگلی بات بتاتا ہوں کہ مولا علی کی ولادت ہوئی تو گھٹی کیا تھی؟ عرب میں رواج تھا کہ وہ دائیوں کو بلاتے تھے اور دائیاں اجرت پر دودھ پلاتی تھیں. سیدہ فاطمہ بنت اسد کے لال کا نصیبہ اونچا ہے. حضرت مولا علی نے دودھ ہی کسی کا نہ پیا. برکت والا برکت والے کا ہی دودھ پیے گا یا برکت والے سے ہی گٹی لے گا. دو باتیں. حضرت علیمہ سعدیہ بھی ایسی ہی ہیں، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. تو اب کچھ کھا بھی نہیں رہے اور پی بھی نہیں رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضور نے مولا علی کو گود میں اٹھایا تو آنکھیں کھول کر پہلا کام چہرہ مصطفیٰ کو تکا. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس انہیں چسوائی ہے. مولا علی المرتضیٰ کا یہ عمل اور گھٹی جو ہے وہ آقا علیہ السلام کا لعاب دہن ہے. مولا علی کی گھٹی جو ہے، اور مولا علی کا نام علی بھی کسی اور نے نہیں، خود میرے مصطفیٰ نے رکھا ہے. اور اگلی بات، آپ پروردہ آغوش مصطفیٰ ہیں. مولا علی اور مرتضیٰ پروردہ آغوش مصطفیٰ ہیں. کیوں؟ حضرت ابو طالب، اس پہ بھی بحثیں ہوتی ہیں، ان کے ایمان پر بھی بحثیں ہو رہی ہیں. میں 3 اقوال دے دیتا ہوں.
پہلا قول تو یہ ہے کہ ان کے اسلام پر نہ ہونے پر قول کیا جاتا ہے، یہ تحقیقی بات ہے اور محبت والی بات دوسری طرف سمجھ لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، انہوں نے اتنی خدمت کی ہے حضور کی، ساری زندگی حضور کی حفاظت فرمائی ہے، اگر ہم ان کا نقص بیان نہیں کرتے تو خوبی بھی بیان نہیں کرتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کھجور کا خشک تنا حضور کی پشت سے لگ جائے تو وہ خالی نہیں رہتا، اور جس نے حضور کو گود میں اٹھایا ہو، پیار کیا ہو، محبت کی ہو، آقا علیہ السلام کی نالین اٹھانے والا یہودی بچہ وہ کافر نہیں گیا اور وہ بھی اسلام لے آیا، اور جس نے چھاؤں بن کر حضور علیہ السلام کی حفاظت کی ہو، لوگوں کے سامنے اور بستر پر لٹائے اور رات کے کسی پہر اپنے بستر پر اپنے بیٹے اپنے پیارے بھتیجے کا بستر بدل دے کہ کوئی گزندر نقصان نہ پہنچا دے، یہ حضرت ابو طالب جو حضور کی بارگاہ میں نعتیں لکھیں ان کا پورا دیوان ابو طالب ہو۔ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میرا ذوق و مشرب ہمارا یہی ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، مگر اگر تم نہیں سمجھتے تو اپنی خاموشی اختیار کر لو، اس کا علم سے کیا تعلق؟ اگر مولا علی المرتضیٰ کے ابو جی حضرت ابو طالب جنت میں جائیں تو حضور خوشی ہوں گے نا، اور ہم میں سے اگر کوئی اٹھ کر علم کے نام کے اوپر انہیں نعوذ باللہ من ذالک جہنم پہنچانے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے یا کرے اور اسے نام دے علم کا، تو مجھے بتائیں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو پھر یہ مضامین علم والے تو نہ ہوئے، اس کا مقصد تو فساد بپا کرنا ہوا۔ تو ایسی باتیں جس سے فساد بپا ہو اور امت میں رکھنا ڈلے، امت میں فتنہ ہے، تو جو ایسی بات کرتا ہے اس کا مطلب وہ خود ابھی ایمان کی حقیقت اور معرفت مصطفیٰ اور آقا علیہ السلام کی چاہت کو سمجھ نہیں سکا۔ تو خاموشی اختیار کر لے، اگر اسے پتہ لگا یہی ہے تو خاموش رہے، اس صدقے کہ انہوں نے میرے محبوب کی خدمت تو کی ہے، ورنہ ہمارا تو مشرب ہے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ اب آئیں تو حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، آپ کا کنبہ بہت بڑا تھا اور آپ کے جو معاشی معاملات تھے وہ ذرا کمزور تھے۔ اسی سے اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام جب مجلس میں جب کھانے کی ٹیبل پر یا کھانے کی دسترخوان پر ہوتے تو جب تک حضور کھانا شروع نہ کرتے اور سب سے اول کھانا میں شریک نہ ہوتے تو حضرت ابو طالب کہتے تھے ابھی کھانا نہیں کھانا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں آپ ان کا اتنا انتظار کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں ہاں ایسا ہی کچھ سمجھ لو۔ وجہ یہ ہوتی کہ جس دن حضور علیہ السلام کھانے میں شریک نہ ہوتے کھانا کم پڑ جاتا ہے، اور جس دن آقا علیہ السلام شریک ہوتے حضور علیہ السلام دسترخوان پر ہوتا ہے کھانے میں کمی نہیں آتی تھی۔ جو ابو طالب اتنے قریب سے حضور کی برکتوں کا مشاہدہ کریں، حضرت خدیجہ نے ایک دفعہ ہی جب سفر شام میں اپنے میسرہ غلام کے ذریعے تجارت کروائی، وہ سمجھ گئی تھی مصطفیٰ کون ہے، حضرت ابو طالب کو نہیں پتہ لگا ہوگا۔ بس میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، یہ ذوق اور محبت کی بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب کے بیٹے اور شہزادے مولا علی المرتضیٰ ہیں، اور حضرت ابو طالب کی کثیر العیال ہونے کی بات ہوئی، ایک بیٹا حضرت حمزہ نے رکھ لیا کہ میں اس کی پرورش کروں گا، ان کا نام ہے جعفر، حضرت جعفر طیار جن کا ٹائٹل ہے، اور ایک بیٹا علی جن کا نام ہے، انہیں مصطفیٰ نے چن لیا، اور مولا علی المرتضیٰ نے پرورش پائی ہے حضور کی گود میں، انہی کے ساتھ پلے بڑے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ جو عرب کے معاشرے میں اس وقت کمی کوتاہی جتنے بھی فسق فجور تھے، آقا علیہ السلام کو رب نے پاک رکھا، اور حضور کی قربت کی وجہ سے مولا علی بھی پاک رہے، وہ بھی پاک رہے، بلکہ اس سرزمین پر یعنی سرزمین عرب پر 1400 سال پہلے سب سے پہلے نمازی حضور کے بعد جو تھے وہ مولا علی تھے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھیں، پہلے نمازی وہ تھے۔ رب نے یہ مقام مولا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا، آپ کی یہ شان ہے
اور جتنی کثرت کے ساتھ آیات مولا علی کی شان میں آئی ہیں کسی اور کی شان میں نہیں آئی. 1000 احادیث کم از کم متون کے ساتھ جن کی شان میں آئیں وہ مولا علی المرتضیٰ ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو انفسنا کہا، جب آیت مباہلہ اتری بنو نجران کے عیسائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ کرنے آئے اور مناظرہ کرتے کرتے انہوں نے مباہلے کا چیلنج دے دیا کہ ہم مناظرہ نہیں اب مباہلہ کرنا چاہتے ہیں. مباہلہ یہ ہوتا ہے 2 گروہ بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں جو حق پر ہے اسے فتح یاب کر اور جو حق پر نہیں ہے اس کو برباد کر. یہ دعا ہوتی ہے، اسے مباہلہ کہتے ہیں. تو اب جب بنو نجران والوں نے حضور کو مباہلے کا چیلنج دے دیا، رب نے فرمایا ندعو ابنانا فقل ندعو ابنانا. محبوب طریقہ میں بتاؤں گا، انہیں کہو ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں، جاؤ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ. نساءنا ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں، نساءکم تم اپنی عورتیں لے کر آؤ. اور پھر فرمایا انفسنا ہم اپنی جانیں لے کر آتے ہیں، انفسکم تم اپنی جانیں لے کر آؤ. اب جب بات آئی ابنا کی تو حسن و حسین آ گئے. نساء کی بات آئی تو سیدہ کائنات، طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، ملکہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرا آ گئیں سلام اللہ علیہا. اور جب انفسنا کی بات آئی تو رب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نفس میں جس کے نفس کو جمع کیا ہے، اپنی جان کے ساتھ جس کی جان کو جمع کیا ہے، وہ کوئی اور نہیں مولا علی المرتضیٰ ہے. اس لیے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لحم کا لحمی، جسم کا جسمی. علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے. میں اس کو ایک اور مقام سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں رب باری تعالی ساری کائنات رب کو راضی کرنا چاہتی ہے نا، اور رب کسے راضی کرنا چاہتا ہے؟ اپنے محبوب کو. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. کیونکہ رب کے محبوب ہیں، تو جس طرح رب کے محبوب میرے مصطفیٰ ہیں، اس طرح میرے مصطفیٰ کے محبوب علی و فاطمہ حسن حسین. جس طرح ایمان کی جان حضور ہیں، اس طرح حضور کی جان علی و فاطمہ و حسن و حسین ہیں رضوان اللہ اجمعین علیہم السلام. یہ ان کی شان ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترمذی کی پہلی حدیث ہے مناقب مولا علی کی، وقت دیکھتے ہوئے بس توجہ رہے. پہلی حدیث کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سریہ کے اندر مولا علی المرتضیٰ کو کمانڈر ان چیف بنایا کہ چاہے آپ اس جنگ میں شریک ہوں. جس جنگ میں حضور بنفس نفیس شرکت کرے اسے غزوہ کہتے ہیں. جو حضور کے دور میں جنگ ہو، حضور اپنی جگہ کسی اور کو کمانڈر بنا کر بھیجے، اسے سریہ کہتے ہیں. بھیجا. اب کوئی تنظیمی معاملہ ایسا ہو گیا کہ مولا علی المرتضیٰ نے سختی کی اور انہوں نے پسند کیا کہ اور وہ صحابہ نینے تھے، باری جاؤں صحابہ کی امانت پر بھی اور ان کی صداقت پر بھی، کہ ہم نے شکوہ اور شکایت کرنے کا ارادہ کر لیا. 4 گواہ اکٹھے ہو گئے، چاروں اکٹھے ہوئے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے. ہم کھڑے ہوئے، پہلا کھڑا ہوا یا رسول اللہ علی بن ابی طالب نے یہ کیا ہے. فأعرض عنہ، حضور نے ایسے شو کیا جیسے سنا ہی نہیں، چہرہ پھیر لیا. دوسرے کھڑے ہوئے، تیسرے کھڑے ہوئے، چوتھے کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ ایسے محسوس کیا جیسے بات سنی ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کے لیے جو ورڈنگ یوز کی میرے محبوب نے، الفاظ، حضور نے مولا علی کو نہیں بلایا کہ آ کر علی وضاحت تو دو ہوا کیا ہے. فرمایا ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، علی جو منی وانا منہو. فرمایا سنو تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم علی سے کیا چاہتے ہو، اور علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. یعنی علی کا جو فیصلہ ہے وہ میری تربیت کے ساتھ، میری ذات کے ساتھ، وہ میرے مطابق ہے، اس سے کبھی بھی اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ نہ کرو. فرماتے ہیں جو سکم تھا دل سے نکل گیا، اب مولا علی سے پڑھ کر ہمارے لیے کوئی محبوب نہ رہا. یہ مولا علی المرتضیٰ ہیں. یہ کتاب بڑی شاندار ہے، اللہ
توفیق دے, حضور شیخ الاسلام نے اس کو تعلیف کیا ہے. یہ باب مدینہ علم کے نام سے ہے. حضور نے فرمایا نا انا مدینہ العلم, باب مدینہ علم. اردو اس کا ترجمہ یہ ہے القول القیم فی باب مدینہ العلم. یہ بڑی شاندار ایک کتاب میسر آئی. میں اس میں چند حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور یاد رکھیں دروازے پر 2 مرتبہ آیا جاتا ہے, ایک دفعہ جانے کے لیے, ایک دفعہ آنے کے لیے. تو جو چاہتا ہے کہ اسے شہر علم تک رسائی ہو, اسے دروازہ علی سے گزر کر ہی یہ سب کچھ نصیب ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ کائنات طیبہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ نکاح مولا علی کا کرنا چاہا, اور حضور نے اپنی مرضی سے نہیں صرف کیا بلکہ رب نے جبرائیل کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ جاؤ جبرائیل میرے مصطفیٰ کو یہ بتا دیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح, سیدہ زہرا کا نکاح رب نے عرشوں پر علی المرتضیٰ سے کر دیا ہے. میرے شیخ ایسی ایک نقطہ آیا ذہن میں, بات آئی ایک جملے میں, فرمانے لگے حضور شیخ الاسلام کی مجھے اب سمجھ لگی کہ رب نے حضرت مولا علی کی ولادت کعبے میں کیوں کروائی. اور وہ فرمانے لگے اس لیے کہ رب چاہتا تھا دلہا میرے گھر کا ہو, دلہن مصطفیٰ کے گھر کی. تو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زوجتک یا بنی اعظمہم حلما واقدمہم سلما واکثرہم علما. اے میری بیٹی پتہ ہے میں تیری شادی اور تیرا نکاح کس سے کر رہا ہوں؟ حضور نے فرمایا وہ جو میری امت میں اس سے کوئی نرم طبیعت والا کوئی نہیں. فرمایا وہ جو اسلام قبول کرنے میں اول اور سب سے سبقت لے جانے والا ہے. وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا, اور سب سے زیادہ علم اسے عطا ہوا ہے. پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا زوجتک اعلم المؤمنین, میں تمہاری شادی مومنین میں سب سے زیادہ علم والے سے کر رہا ہوں. وَأَقْدَمَهُمْ سِلْمًا, اس سے کر رہا ہوں جو اسلام لانے میں اول رہا. وَأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا, اور اس سے بڑھ کر حلم نرم خوئی والا کوئی نہیں ہے. پھر آگے آ جائیں, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا فقال لیہنک العلم ابا الحسن, حضور علیہ السلام نے فرمایا لقد شربت العلم شربا ونہلتہ نہلا. فرمایا ابو الحسن تمہیں مبارک ہو, تم نے علم کو خوب سیر ہو کر پیا ہے. اوروں کو علم مل جائے تو بڑی بات ہے, اور جسے مصطفیٰ نے علم پلایا ہو. یہ حضور کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. اور فرمایا تم نے جی بھر بھر کے علم کو پیا ہے. اور پھر فرمایا کتنا علم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے, حضرت علی کے بارے میں پوچھا گیا. آپ نے فرمایا حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, اور اس میں سے 9 حصے اکیلے علی کو عطا ہوئے ہیں, اور 1 حصہ باقیوں کو ملا ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے جن کا دن ہو ان کی بات کرتے ہیں. صاحبزادہ ظہیر نقشبندی صاحب نے مجھے یاد بتایا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر پر گفتگو ہوئی تھی. بولے یار با وفا پر بات ہوئی نا, ان کی بات ہو گئی. پھر آگے سیدہ کائنات کی بات بھی کی گئی, اور اب جن کا دن تھا ہم نے مولا علی کا ذکر کیا ہے. اب ہمارا طریقہ یہ ہے اگر دن صحابہ کا ہو تو پھر ہم سند لیتے ہیں آل پاک کی, اور دن اگر آل پاک کا ہو تو سند لیتے ہیں صحابہ سے, تاکہ امت میں وحدت آ سکے, امت میں تفرقہ نہ رہے, امت میں ہر قسم کے تفرقے سے بچا جا سکے, کیونکہ یہی ہستیاں ہیں جن کے ذریعے ہمیں اسلام اور ایمان ملا ہے. مولا علی اور مرتضیٰ وہ ہیں, حضرت فاروق اعظم نے انہیں مشکل کشا کا ٹائٹل عطا فرمایا. مولا علی کے لیے دعا کرتے حضرت فاروق اعظم, مولا مجھے کوئی ایسا دن نہ دکھانا جب کوئی مشکل آئے اور ہم میں علی نہ ہوں.
وقت میرے پاس ختم ہو گیا. ایک صرف سنانا چاہ رہا تھا واقعہ, اگر چاہتے ہیں تو سنا دوں, نہیں تو وما علیہ الا البلاغ کر دوں. اس پر ختم کرتا ہوں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. حضرت فاروق اعظم نے ان سے پوچھا کیف اصبحت یا حذیفہ, دور فاروقی میں. فرمانے لگے فاروق اعظم کو, امیر المومنین میں نے حق کو مکروہ جانتے ہوئے صبح کی ہے. میرے پاس وہ کچھ زمین میں ہے جو رب کے پاس عرش پہ نہیں. میں بغیر وضو کے بھی صلاۃ پڑھ لیتا ہوں, اور میں مخلوق کا کلام کرتا ہی نہیں ہوں, فتنوں کو محبوب رکھتا ہوں. حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گئے. فرمایا حذیفہ میں نے آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے ایسی باتیں نہ کیا کرے, لوگوں کو سمجھ نہیں لگے گی اور اس سے وہ کہیں حق کے راستے سے ہٹ نہ جائیں. یہ کیا بات آپ نے اتنی بڑی بات کر دی. حق کو مکروہ جانتا ہوں, وہ چیز اپنے پاس رکھتا ہوں جو رب عرشوں پر نہیں رکھتا, میرے پاس وہ کچھ ہے, فتنوں کو محبوب رکھتا ہوں. یہ عجیب بات کر دی. وہ کلام کرتا ہوں جو مخلوق نہیں ہے, عجیب بات کر دیا آپ نے. ناراض ہوئے. مولا علی المرتضیٰ آ گئے. جب معاملہ دیکھا تو کہا کیا بات ہوئی؟ کہا یہ بات ہوئی ہے. مولا علی المرتضیٰ نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا اگر میں مسئلہ حل کر دوں میں اور کیا چاہیے, کیونکہ حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی ہے. اچھا, فقیہ میں اور قاضی میں فرق ہوتا ہے. فقیہ وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرتے وقت نصوص کو دیکھتا ہے, معاملات کو دیکھتا ہے. قاضی وہ ہوتا ہے جو حالات کو دیکھتا ہے اور اپنی انٹیلیجنس, اپنی بریلینسنس اور اپنی ذہانت اور اپنی فطانت کے ذریعے بھی فیصلہ کرتا ہے, وہ ہوتا ہے. اب مولا علی المرتضیٰ نے کہا کہ حذیفہ نے یہ جو کہا حق کو مکروہ جانتے ہوئے صبح کی ہے, تو حق کا ایک معنی موت بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں موت حق ہے, موت آنی ہے, پسند نہیں ہے مگر آنی ہے, حالانکہ پسند نہیں ہے. تو حق بمعنی موت ہے. انہوں نے کہا فتنوں کو محبوب رکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے, قرآن میں نہیں آیا کہ فرمایا تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے, یہ اس فتنے کی بات کر رہے ہیں. پھر فرمایا میرے پاس جو انہوں نے کہا فرش پر ہے وہ کچھ جو رب کے پاس عرش میں نہیں, یعنی رب باری تعالی مال, آل, اولاد اس سے پاک ہے. اور رب نے مجھے بیوی بھی دی ہے, بچے بھی دیے ہیں, اولاد بھی عطا کی ہے, زوجہ بھی دی ہے. رب نے مجھے نسب والا رکھا ہے, رب اس سے پاک ہے. پھر فرمایا وہ کلام کرتا ہوں جو مخلوق نہیں, یعنی میں قرآن کے سوا کوئی بات نہیں کرتا. اور یہ جو کہا بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں, یعنی بغیر وضو کے بھی آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ لیتا ہوں. معزز فاروق اعظم فرمایا کرتے اور فرماتے مائیں عاجز آ گئی ہیں, کوئی دوسرا علی پیدا کر سکے. اس بات کے ساتھ مضامین تو میرے پر بھرے پڑے ہیں. ایک شخص نے وصیت کر دی اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے 3 بیٹے ہیں, 17 اونٹ تھے اس کے پورے وراثت میں, تو انہیں تقسیم کر دیجئے گا. آدھے میرے ایک بیٹے کو دے دیں, 1/3 ایک کو دے دیں, باقی جو بچے دوسرے کو دے دیں. اب 17 اونٹ برابر تقسیم کیسے ہوں آپ بتائیں. اب قاضی کیسے ہے؟ 18واں اونٹ مولا علی نے اپنے بیت المال سے منگوایا, منگوا کر کہا بھئی 9 تو تمہارے ہوئے لے جاؤ. دوسرے کو 1/3 6 تمہارے ہو گئے, 9 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 15. باقی بچ گئے 2, کہا یہ 1/2 تمہارے ہوئے, چلو بھئی ہمارا اونٹ واپس لے جاؤ. چلو, یہ ہے مولا علی المرتضیٰ جو کعبے میں ہو پیدا اور شہادت پائے مسجد میں. وہ بشر خدا کے گھر کا مالک یوں بھی ہے اور یوں بھی. لا فتح الا علی, یعنی کوئی جوان علی جیسا نہیں. لا سیف الا ذوالفقار. آئیں, تحریک منہاج القرآن اسی حیدریت کا پیغام دیتی ہے, اسی مولا علی کی محبت کا پیغام دیتی ہے, اسی مودت کا پیغام دیتی ہے. محبت اہل بیت سے عقیدے کو جڑے رہنے کی بات کرتی ہے, اور مودت اہل بیت کے ساتھ تعظیم صحابہ اور تکریم صحابہ کا عقیدہ عام کرنے کے لیے کوشش کر رہی.
آپ بتائیں جو ہمارے، میں تو سب سے سمجھے جونیئر ہوں، جتنے آپ بڑے بڑے پیارے لوگوں کو سنتے ہیں، بتائیں آج تک کبھی کسی کو تضحیک کا نشانہ بنایا انہوں نے؟ بولیے، کسی کو اختلافی بات کی ہو جس سے کسی کے خلاف بات نظر آئے؟ اپنے علم پر بات کرتے ہیں، ہمیں یہی سودا دیا گیا ہے۔ اگر خوشبو محبت میں تحقیق کے ساتھ محبت جڑی ہو جائے، اسی کا نام آج کے دور میں ہم منہاج القرآن کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آتے رہیں اور خیر پاتے رہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔